یہ سفر دراصل ایک خواب تھا، ایک دیرینہ خواہش جو وقت کے دھندلکوں میں کہیں گم ہو کر پھر اچانک یوں جاگی جیسے کسی سوئے ہوئے شہر کی گلی میں اذان کی آواز گونج اٹھے۔ ایران جانے کا یہ خیال پہلی بار 1991 میں میرے ہم جماعت عمر فاروق کی زبانی سننے کو ملا۔ وہ ایک دن نہایت جذبے کے ساتھ کہنے لگا، ہمیں ایران جانا چاہیے۔ اس وقت میں محض ایک لڑکا تھا، خیالات ابھی دھندلے تھے، خوابوں کی جیبیں خالی تھیں، اور مالی استطاعت تو خیر دور کی بات تھی۔ یہ خواہش ایک کچے گھڑے کی طرح تھی جو دریا کنارے پڑا، بس وقت کے بہاؤ کا منتظر تھا۔ پھر ایک عشرہ گزر گیا۔ وقت نے کئی دریچے کیے، کئی راستے دکھائے، اور یوں جولائی 2001 میں جب میں سعودی عرب کی جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ بالریاض دنیا میں زیر تعلیم تھا، تب اس خواب نے ایک بار پھر سر اٹھایا۔ موسم گرما کی تعطیلات قریب تھیں اور دل نے سرگوشی کی، یہی وقت ہے۔ میں نے بڑے بھائیوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے شفقت سے کہا، جانا ہے تو جاؤ، مگر تنہا مت جانا۔ مگر سفر تو صرف خواہش کا نام نہیں، یہ دو چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، وقت اور زاد راہ۔ میرے پاس وقت تھا، مگر کوئی ایسا ہم سفر نہ تھا جو اپنا خرچ بھی اٹھا سکتا اور فراغت بھی رکھتا۔ میں نے تنہا ہی رخت سفر باندھنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ وہ دن تھے جب گلی کوچوں میں بلدیاتی انتخابات کی گہما گہمی تھی، اور میں زندگی کے ان تمام ہنگاموں کے درمیان ایک اور محاذ پر کھڑا تھا، ایک خواب کی تکمیل کا محاذ۔ جیسے ہی ان مصروفیات سے فرصت ملی، میں نے اپنے اندر پلنے والے سیاح کو جگایا، سامان کی گٹھڑی باندھی، اور یوں ایک خواب حقیقت کا روپ دھارنے لگا۔